بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظہ حکیم الامت، ملفوظ نمبر 23 کا بقیہ حصہ۔ فرمایا، ایک مرتبہ ساری عمر میں مجھ کو ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ میں کالپی گیا تھا۔ ایک شخص نہایت صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ نو مسلم ہے، پہلے بھنگی تھا، مسلمان ہو گیا ہے۔ یہاں کے چودھری ساتھ کھلانا تو بڑی بات ہے، ان کی چھوئی ہوئی ہاتھ کی چیز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ میرا وہاں پر جانا ایک جلسے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس جلسے میں بڑے بڑے لوگ جمع تھے اور وہ نو مسلم بھی تھا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس موقع پر ان لوگوں کو سمجھا دو کہ ایسا بچاؤ اور پرہیز مسلمان ہونے کے بعد نہیں کرنا چاہیے، اس میں اس کی دل شکنی ہے، دل توڑنا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ دل شکنی بھی نہیں، اس میں تو دین شکنی ہے، مگر نرے یعنی صرف سمجھانے اور زبان سے کہہ دینے سے کیا کام چلے گا؟ یہ لوگ پرانی وضع کے ہیں، پرانے طریقے کے ہیں، کیا اثر قبول کریں گے؟ میں نے کہا بہت اچھا، میں سمجھاتا ہوں۔ ایک لوٹے میں پانی منگاؤ۔ غرض یہ کہ پانی آیا۔ میں نے اس نو مسلم سے کہا کہ اس کو ٹوٹی سے منہ لگا کر پانی پیو۔ اس نے پیا۔ اس کے ہاتھ سے لوٹا لے کر اور اسی طرح منہ لگا کر اس کا بچا ہوا پانی جھوٹا میں نے پیا۔ پھر میں نے اس مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم بھی پیو۔ اس وقت سوائے مان لینے اور پی لینے کے کسی کو کوئی عذر نہ ملا۔ سب نے توأن و کرہن پیا، یعنی مجبوری میں پیا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اب اس نو مسلم سے پرہیز نہ کرنا۔ کہنے لگے، جی اسے پرہیز کرنے کا ہمارا منہ ہی کیا رہا، تم نے تدبیر ہی ایسے اختیار کی کہ ہمارا سارا دھرم ہی لے لیا۔ اب اطمینان رکھو، اس کو تو ہم ساتھ کھلا پلا بھی لیا کریں گے۔ فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں پی تو گیا، مگر اندر سے جی رکتا تھا، اللہ معاف کرے۔ اور کچھ یہ بات اسی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کسی کا جھوٹا پانی یا کھانا مجھ سے نہیں کھایا جاتا، کچھ اندر سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر سبب اس کا کبر ہے تو حق تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر سبب اس کا ضعف طبیعت ہے تو معذور ہے، یا اگر زیادہ تعویل کوئی معتقد کرے تو یہ کہ لطافت ہے۔ نفس بھی عجیب چیز ہے، خود ہی ایک خوبصورت عنوان تراش کر بتلا دیا۔ میں نے کبھی بزرگوں کا جھوٹا پانی یا کھانا بھی نہیں کھایا، اللہ نادرن، میں نے کبھی بزرگوں کا جھوٹا پانی یا کھانا بھی نہیں کھایا یا پیا، اللہ نادرن، مگر کبھی کبھی۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ان کی کسی برکت سے محروم نہیں رکھا۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ان کی کسی برکت سے محروم نہیں رکھا۔ اپنے بزرگوں کے یہاں اصلی ہی چیزیں اس قدر تھیں کہ ان کی ہی برکت کافی ہو گئی۔ ان زائد چیزوں کی حاجت ہی نہیں۔ یہ نکتہ شاعرانہ تھا، دل خوش کرنے کو بیان کر دیا، ورنہ کوئی چیز بھی ان حضرات کے یہاں زائد نہ تھی، سب اصلی ہی تھی، لیکن اصلی دوسری اصلی کا بدل تھا۔ غرض یہ حکایت ہے جو مجھ کو تمام عمر میں ایک مرتبہ پیش آئی۔ اس پر میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گو تبان کراہت ہوئی، مگر الحمدللہ عقلاً اس کو نہایت خوشی کے ساتھ دل نے قبول کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسی حق تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی وہ قدرت ہے کہ کافر کو چاہے مومن کر دیں اور مومن کو چاہے تو نعوذ باللہ کافر کر دیں۔ خوب کسی نے کہا ہے، کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو۔ یہ گلزار ابراہیم کا شعر ہے۔ یہاں صدیق سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جیسا کلام اللہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ کان صدیقا نبیا۔ وہ بت خانے سے کعبے میں آئے، اور زندیق سے مراد ابو جہل ہے۔ حضرت خدا سے ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان پر کبھی انسان نازا نہ ہو، اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی حقیر و ذلیل نہ سمجھا جائے، کہ شاید مسلمان ہو جائے، نہ کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ذلیل سمجھا جائے۔ یہ تو نعوذ باللہ خدا کا مقابلہ ہے۔ خدا جانے آئندہ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے۔ ملفوظ نمبر 24۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا، میرے ایک دوست ڈپٹی صاحب میرے ہمراہ تھے۔ وہ محاسن الاسلام واعظ دیکھ رہے تھے۔ ایک ہندو
اسی ڈبے میں ہمارے قریب ایک ہندو آریہ اسی ڈبے میں ہمارے قریب بیٹھا ایک شخص دوسرے شخص سے گفتگو کر رہا تھا۔ اندازے سے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے مذہب کا جاننے والا ہے اور بولنے والا ہے۔ وہ شخص جس سے وہ ہم کلام تھا ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ اب اس طرح متوجہ ہوا اور ڈپٹی صاحب سے کہا کہ یہ کیا کتاب ہے؟ یہ کہہ کر وہ واز بغرض دیکھنے لگا اور دیکھنے کے لیے ہاتھ سے لیا اور دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد دفعتاً اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلا۔ دفعتاً اچانک نہ معلوم کون سے مضمون پر اس کی یہ حالت ہوئی، اس لیے کہ واز اس کے ہی ہاتھ میں تھا۔ فرمایا سیدھی اور سچی بات کا قلب پر اثر ہوتا ہے، اگرچہ کافر ہی ہو۔ یہ واز محاسن الاسلام زمانہ ارتداد میں ایک موضع ہے، ایجوپی ضلع میرٹھ میں وہاں پر ہوا تھا۔ بے حد مفید ثابت ہوا۔ اس قرب و جوار کے بعض دیہاتی ارتداد کی طرف مائل ہو گئے تھے، اسی ضرورت سے یہ واز ہوا تھا۔ بفضل تعالیٰ اس واز کو سن لینے کے بعد ان میں سے ایک شخص بھی ارتداد کی طرف مائل نہیں رہا۔ معترضین کے تمام اعتراضوں کے جوابات اسی میں دے دیے گئے۔ واعظین اور مبلغین کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ ملفوظ نمبر 25 بد فہمی کا کوئی علاج نہیں۔ فرمایا ایک صاحب سے خط و کتابت ہو رہی ہے، کچھ ذکر و شغل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے لکھا کہ قصد السبیل دیکھا کرو۔ لکھا کہ دیکھی تھی، سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے لکھا کہ کسی سمجھدار سے سمجھ لو۔ آج لکھتے ہیں میں اپنے ہادی اور آقا کے سوا کسی کو سمجھدار ہی نہیں سمجھتا۔ فرمایا ان لوگوں کی اصلاح کس طرح کرو؟ اس بد فہمی اور کور مغزی کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ ملفوظ نمبر 26 ایک خاتون کا خط اور درخواست سے بیت۔ فرمایا کہ ایک بی بی کا خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے میں بیت ہونا چاہتی ہوں اور اپنے خاوند کا پرچے دستخطی یعنی خاوند کی سائن کرا ہمراہ ہے۔ فرمایا کیسے سلیقے کی بات ہے، اب کیا عذر کر سکتا ہوں؟ سیدھی بات لکھی ہے، اس لیے مرید کرنا ہی پڑ گیا۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ بہشتی زیور کے مسائل پر اور قصد السبیل کے وظائف و ہدایات پر اور میرے واعظ کے نصائح پر عمل کرو تو اس شرط پر بیعت کرتا ہوں۔ ملفوظ نمبر 27 پیری کرنا بھی مشکل ہے۔ فرمایا جیسے حکومت کرنا مشکل ہے ایسے ہی پیری کرنا بھی مشکل ہے۔ کوئی راضی ہے، کوئی شاکی ہے یعنی شکایت کرنے والا ہے، کوئی حاکی ہے۔ کہا کہ ہر شخص کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔ ملفوظ نمبر 28 پیر کے نام کے مطابق اس میں باری تعالیٰ تلاش کرنا۔ فرمایا کہ ایک پیر کے نام کا مریدین وظیفہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا نام ہے یا وارث۔ میں نے کہا ہاں ایک ہی تو نام ہے، خدا کا یا وارث، اور تم اسی نیت سے تو پڑھتے ہو۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حیدرآباد سے ایک پیر آئے تھے، فلاں مقام پر جب حلقہ کرتے تھے تو اس میں یا بھیک کے نعرے لگاتے تھے۔ تبسم فرما کر بطور مزاح حضرت والا نے فرمایا کہ لا بھیک ہی کے نعرہ کیوں نہ لگائے، مقصود بھی حاصل ہوتا اور جائز بھی ہو جاتا، یعنی کچھ مل بھی جاتا۔ فرمایا انہی شرکیات میں مبتلا ہیں، اس کا سبب جہل ہے۔ ملفوظ نمبر 29 کچھ حصہ چھوڑ کر اسی سلسلے میں فرمایا کہ خودکشی کرنا بھی بزدلی پر ڈال ہے۔ خودکشی وہی کرتا ہے جو بودا ہوتا ہے، مصیبت کا تحمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عورتیں زیادہ خودکشی کرتی ہیں، کیا ان کو کوئی شجاع کہتا ہے؟ اس پر فرمایا کہ یہاں پر ایک شخص آئے تھے، انہوں نے خودکشی کی۔ عجیب بات ہے کہ نہ تڑپے نہ آواز نکلی، بڑے استقلال سے اس شخص نے جان دی، مگر سبب اس کا وہی بزدلی کہ حادثات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ کون سی بہادری کی بات ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ ضرب کے بعد آدمی اضطرارً تڑپتا تو ہے مگر کچھ نہیں، کوئی نشان تڑپنے کا تھا ہی نہیں۔ حیرت ہو گئی مجھ کو تو، بڑا رنج، بڑا صدمہ، بڑا قلق ہوا کہ بندے خدا دل کی کچھ کہہ تو لیتا، انشاءاللہ کیسی ہی بات ہوتی تسلی تشفی کر دیتا۔ مجھے اس واقعے میں صرف اس بات کا رنج ہے کہ اس نے اپنے دل کی کہی ہی نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ خودکشی کی عند اللہ مواخذہ اپنے ذمے لیا۔ فرمایا جی ہاں، شاید عند اللہ معذور ہو، کسی کو کیا خبر اس شخص پر کیا گزر رہی تھی، اس کو برداشت نہ کر سکا، اللہ ہی علیم ہے۔ اللہ اکبر۔
ملفوظ نمبر 30، فرمایا کہ زمانہ تحریک خلافت میں ہر قسم کے الزامات اور بہتان میرے سر تھوپے گئے۔ میں نے کہا کہہ لو بھائی، جو تمہارا جی چاہے، اللہ سے معاملہ ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، تمہارے برا بھلا کہنے سے کیا ہوتا ہے، اور میرا ضرر کیا ہے، بلکہ اس صورت میں تو نفع کی توقع ہے کہ کچھ نیکیاں مل جائیں۔ الحمدللہ مجھے ان قصوں میں سے کسی سے بغض نہیں ہوا، البتہ شکایت ضرور ہوئی، وہ بھی دوستوں سے، غیروں سے وہ بھی نہیں۔ میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا، جو کچھ کہہ چکے تھے وہ بھی، اور جو آئندہ کہو وہ بھی۔ میری وجہ سے اگر کسی مسلمان کو عذاب ہوا تو میرا کیا بھلا ہوگا، اور معافی میں تو مجھے امید ہے کہ حق تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما دے۔ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ چاروں طرف سے دھمکی کے خطوط آتے تھے۔ ایک مقام سے خط آیا کہ آپ کی خاموشی عنقریب آپ کے چراغ زندگی کو خاموش کر دے گی۔ میں نے ردی میں ڈال دیا، اور ہود علیہ السلام کا یہ قول یاد آیا، فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللّٰہِ رَبِّی وَرَبِّکُم۔ سو تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ گھات کر لو، پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ مجھے بحمداللہ ان واقعات سے بہت نفع ہوا۔ ایک حالت تو یہ ہوئی کہ پہلے دنیا سے طبعی نفرت نہ تھی، ان واقعات سے طبعی نفرت ہو گئی، مخلوق سے نظر بالکل اٹھ گئی، اور ایک حق تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے دو ملک ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ مالک کو اختیار ہے کہ اپنے رعیت کو جہاں چاہے بسا دے، چنانچہ ایک وقت تک دنیا میں بساتے ہیں، دوسرے وقت آخرت میں بسا دیں گے۔